الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا جو مقصد بتایا ہے وہ مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اس کے احکامات کی بجا آوری. عبادت انسان کی فطرت ہے. دنیا میں اکثر اقوام عبادت کرتی ہیں، چاہے وہ اللہ کی کریں چاہے اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کی کریں، مگر چند اقوام کو چھوڑ کے دنیا کی اکثر اقوام آج بھی کسی نہ کسی کی عبادت کرتی ہیں. ان کی مخصوص عبادتیں ہوتی ہیں اور ان عبادتوں کے خاص قسم کے طریقے ہوتے ہیں. بعض عبادتیں بعض اقوام کا شعار ہوتی ہیں. شعار کا مطلب پہچان. مثلا کوئی ہندو اگر مندر نہ جاتا ہو اور پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جھکتا نہ ہو تو وہ ہندو نہیں ہے. ہندو کا مطلب ہی بت کے سامنے جھکنے والا. یہ ہندوؤں کی بنیادی عبادت ہے. اس عبادت میں تمام ہندو مشترک ہیں. ایسا کوئی ہندو نہیں ہے جو بتوں کے تصور کو ہی غلط کہتا ہو. پارسی آتش پرست ہوتے ہیں. آگ کے سامنے جھکنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، چاہے وہ سال میں ایک دفعہ آگ جلا کے اپنی مذہبی رسومات ادا کریں مگر کرتے ضرور. ہندو کا مندر میں جانا اور بت کے سامنے جھکنا اس کے مخصوص طریقے ہیں. بہت سے ہندو گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بت بنا کے رکھتے ہیں، مورتیاں بنا کے رکھتے ہیں. آتش پرست آگ کی پوجا کرتا ہے. دنیا کی بعض ترقی یافتہ قوموں میں سورج کی پرستش کرنے والے آج بھی موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. سورج کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت بھی سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض قومیں ایسی ہیں جو اپنے بادشاہوں کی اور اپنے رہنماؤں کی عبادت کرتی ہیں. آغا خانی، پرنس آغا خان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں.
جب وہ آئے گا تو اس کے قدموں میں جوان عورتیں بال بچھاتی ہیں جس پہ چل کے وہ محترم جاتے ہیں. پاخانے سے بھرا ہوا انسان جس کے پیٹ میں ہر وقت گوں بھرا رہتا ہو، کتنا ہی پڑھ لکھ کے بڑا بن جائے، کتنی ہی دولت آ گیا، پیٹ تو بہرحال اندر سے تو گند کا مجموعہ ہے انسان. اس کی اتنی پرستش کے جوان عورتیں اس کے قدموں میں بال بچھا رہی ہیں، لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہوں. یہ اشرف المخلوقات انسان کی شان کے مطابق نہیں، اپنے جیسے کے سامنے جھکے. لیکن بہرحال آغا خانی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی ان کی ساری پڑھائی اور لکھائی خاک میں مل جاتی ہے. عبادت کرتے ہیں اپنے بڑوں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں. جو آغا خانی پرنس آغا خان کو نہ مانے وہ آغا خانی ہے، جس نے اس کی تصویریں اپنی دکان میں نہ لگائی ہو وہ آغا خانی نہیں. تصویریں بھی برکت کے لیے لگاتے ہیں، عبادت کے لیے لگاتے ہیں، تعظیم کے لیے لگاتے ہیں. یہ ان کا بنیادی شعار ہے. اس کے بغیر آغا خانی نہیں کہلائے گا. شیعہ لوگوں کے اپنے کچھ مذہبی رسومات ہیں، اس کے بغیر وہ شیعہ نہیں کہلاتا. اگر کسی رافضی شیعہ کے گھر میں پنجتن پاک کا ٹھپا موجود نہیں ہے تو گویا اس کے اوپر شیعہ کی مہر نہیں لگی. 5 اہل بیت ہیں جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں، زبان سے نہ بھی کہتے ہیں، عمل ان کا یہی بتاتے ہیں کہ یہ انہیں معبود سمجھتے ہیں. علی، حسن، حسین، فاطمہ، عباس، یہ ان سے مرادیں مانگنا، مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا. جو شیعہ یہ کام نہ کرتا ہو اسے شیعہ نہیں سمجھا جاتا. 5 ٹھپے نہ لگے ہوئے ہو نا 5 انگلیوں کی صحیح ہے تو وہ شیعہ کہیں گے کیسا ہے جس کے گھر میں ٹھپے نہیں لگے. وہ 5 انگلیوں کے نشانات ہوتے ہیں جس سے علاوہ سے صرف 5. عیسائی نہیں کہلاتا جب تک عیسیٰ ابن مریم کی تصویریں اس کے گھر میں موجود نہ ہوں. آپ کسی عیسائی کے گھر جائیں، آپ کو اگر پتہ نہ ہو کہ عیسائی ہے تو گھر میں داخلے کے بعد تصویروں سے اندازہ ہو جائے گا یہ کرسچن ہے. عیسیٰ ابن مریم کی فرضی تصویر اس کے گھر میں ضرور، حضرت مریم کی فرضی تفسیر اس کے گھر میں ضرور موجود ہوگی. جب آپ چرچ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائی جیسے اللہ کو پکارتے ہیں اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی پکارتے ہیں. کوئی عیسائی صرف اللہ کو پکارے اور اپنے خیال کے مطابق اللہ کے بیٹے معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو نہ پکارے تو وہ عیسائی نہیں ہے. وہ یہودی ہو سکتا ہے، مسلم ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے، عیسائی نہیں ہو سکتا. عیسائی اسے اپنے مذہب میں داخل نہیں سمجھیں گے. ہر قوم کا، ہر مذہب کا ایک بنیادی شعار ہوا کرتا ہے جس سے وہ مذہب اور وہ قوم پہچانی جاتی ہے. وہ مذہب دوسرے مذاہب سے جدا ہو جاتا ہے. اسلام اور مسلمان قوم، اس کا بھی ایک مخصوص شعار ہے. اس شعار کے بغیر، اس علامت کے بغیر مسلم اور کافر میں فرق نہیں ہو سکتا. مسلمان کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں کسی کی تصویر لگی ہوئی ہو. ہندو کے گھر میں بتوں کی تصاویر اور بت ہوں گے. کوئی ہندو ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں مورتی نہ ہو. عیسائی کے گھر میں عیسیٰ ابن مریم کی تصویریں موجود ہوں گی. کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں عیسیٰ ابن مریم یا حضرت مریم کی تصویر موجود نہ ہو، اس کے سامنے جھکتا نہ ہو. مسلمان کا کیسے پتہ چلے؟ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی
کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلم ہے؟ کیا علامات نظر آئیں گی؟ سوال سمجھ میں شاید نہیں آ رہی. ہندو کے گھر جائیں گے، پہلے تو گھر میں داخلے سے بدبو سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی چمار ہے، ہندو ہے. کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ڈیٹول سے نہایا ہوا ہو، اگر گھر میں بدبو، کھٹملوں کا، مچھروں کا اسپرے کیوں نہ کیا ہوا اس نے جراثیم مارنے کا، لیکن بدبو سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ، بولو بھائی، ہندو کا گھر ہے. بعد میں اگر بدبو سے پتا نہ چلے، ناک بن گیا، تو گھر میں تصویروں سے، بتوں سے اندازہ ہو جائے. بعد میں بھگوان، ماتا جی اور اس طرح کی گائے کی قسم اور بھینس کی قسم کہتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے. سکھ کے گھر میں داخل ہوں گے، چاقو وغیرہ جو ان کی علامات ہیں، بالوں سے اندازہ. داڑھی اگر کٹائی بھی ہوگی تو بس باقی میں بات نہیں کرتا. بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہوں گے، بدبو ہوگی، اور سب سے بڑی بات غیرت نہیں ہوگی. سکھ ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں غیرت کے سوا سب کچھ موجود ہے. ان کے مذہب کا حصہ ہے. ان کے ہاں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جس آدمی سے شادی ہوئی تو پوری شادی تو اس سے ہوئی ہے، باقی اپنے دیوروں سے بھی آدھی شادی ہو چکی ہوتی ہے. ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ مذہب کا حصہ ہے. غیرت نہیں ہے. ایک عورت سے خاندان کے کئی لوگ اپنی خواہش کو پوری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اس لیے سکھوں کی جو نسل ہے وہ ثابت نسل نہیں ہوتی، ان کے مذہب کا حصہ ہے. باہر بنے پھرتے ہیں بڑے نیٹ کلین، صاف ستھرے، اندر گھروں میں یہ ان کے مذہب کا حصہ ہوتا ہے. اس سے پتہ نہ چلے تو تصویروں سے اور چاقو چوری کانٹوں سے جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، مونچھیں اتنی بڑی بھی ہوں گی، بال ہوں گے عجیب سے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. لباس مخصوص ہوتا ہے اتنا. میں چاہ رہا ہوں اس سوال ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے پہلے آپ کے. مسلمان کے لیے کیا علامت رکھی ہے؟ کون سا لباس ہے، کون سی پگڑی ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ مسلم ہے؟ گھر میں کیا ہونا چاہیے جس سے دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ یہ مسلم ہے؟ ہر قوم کے، ہر مذہب والے کے گھر میں آپ داخل ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. انگریز کے گھر میں جائیں گے، کتوں سے اندازہ ہو جائے گا. کتا اگر دیکھو، مسلمان کے گھر میں بھی بعض دفعہ کتا ہوتا ہے، دروازے سے باندھا ہوا ہوگا اس کو، اس سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ مسلم ہے، انگریز ہے. لیکن اگر کتا صوبے میں بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ ڈائننگ ٹیبل میں اہل خانہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ کسی مسلم کا گھر نہیں ہے، یہ کسی ہندو کا بھی گھر نہیں ہے، یہ کسی انگریز کا گھر ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کتوں سے اندازہ ہوگا. اور کتوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، خود اتنا نہیں نہاتے جتنا کتوں کو نہلاتے ہیں. بعض دفعہ کتا ایسا نیٹ کلین کہ کتے کا مالک اس کے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے. مالک اتنا گندا، کتا لگ رہا ہے، کتا لگ رہا ہے کہ یہ اصل مالک. ایک دفعہ کسی عالم سے انگریز نے پوچھا، ایئرپورٹ پہ وہ عالم کھڑے ہوئے تھے، انگریز آیا کتے کے ساتھ اپنے، برطانیہ سے اپنا کتا بھی وزٹنگ ویزے پہ ساتھ ہی لے کے آ رہا تھا. تو ان عالم نے کتے کو دیکھا تو نفرت کا اظہار کیا، ہٹاؤ اس کو. تو اس انگریز نے کہا کہ آپ لوگ اس کتے جیسے وفادار جانور سے مسلمان اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اتنا وفادار، اتنا کام کا آدمی، اتنا کام کا جانور ہے، آپ اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کتے کی وفاداری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جانور کو جو صفت اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کتا شکار کے لیے استعمال کرنے کا حکم خود قرآن میں موجود ہے. حفاظت کے لیے کتے کی اجازت، کتا رکھنے کی اجازت احادیث میں موجود ہے. صحابہ بھی اپنی کھیتیوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھا کرتے تھے، حفاظتی نقطۂ نظر سے. باز پالنے کی اجازت ہے شکار کی نیت سے.
اللہ نے اس کو مسخر کیا ہمارے لیے. کتا جب شکاری کتا شکار کرتا ہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو, اللہ فرماتے ہیں تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ, اللہ نے تمہیں جو علم دیا وہ تم کتوں کو سکھاتے ہو اور کتوں کو اپنا تابع بنا لیتے ہو. کتا شکار کرتا ہے, شدید بھوکا ہوگا مگر ایک لقمہ اس میں سے نہیں کھاتا, پورا جانور گھسیٹ کے مالک کے لیے لے آتا ہے. اللہ نے فرمایا کلو, اس جانور سے تم بھی کھا سکتے ہو کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا, ان سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. تو ان عالم نے کہا کہ ہم کتوں کی وفاداری اور اس کی قوت سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں مگر کتوں کو فیملی ممبر نہیں بناتے. بھینس کتنا فائدہ پہنچاتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھینس اتنے اتنے کلو دودھ دیتی ہے تو ایسے مفید جانور کو آپ گھر لا کے سوفے پہ بٹھائیں تو کوئی احمق اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ بھائی جتنا بھی فائدہ پہنچائے ہے تو ہمارا بھی بھینس ہی جانور ہے, اللہ نے ہمارے لیے بنایا اس کو, ہمارے لیے ہمارا غلام بنائے ان جانوروں کو. غلام کو جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دفتروں میں ایک جو بیت الخلا صاف کرنے والا بھنگی ہے خدمت تو وہی بہت کرتا ہے, آفیسر صاحب بھنگی کو اپنی سیٹ پہ لا کے بٹھا دے. بھائی ٹھیک ہے ہمارا خادم مگر اس کا گریڈ ہم سے کم ہے. جانوروں کا تو کوئی گریڈ ہی نہیں. اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا, فائدہ اٹھاؤ ان سے. جب فائدہ دینا بند کر کے سوا کر کے کھا دے. بھینس دودھ دیتی جب تھک جاتی ہے, بوڑھی ہونے لگتی ہے, تو یہ نہیں کہ اب بھینس کو کوئی پینشن جاری کی جائے, ریٹائر ہو گئی ہے, اس کے بچوں کا الاؤنس اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے, ایسی کوئی بات نہیں. جیسے ہی دودھ دینا جس دن بھینس نے بند کیا, سوراب روڈ میں رات کے وقت, دن میں یہ کام نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی نا بات. دن میں اگر کٹے تو لوگ وہاں کی بوٹیاں کھانا چھوڑ دیں, بھینس کا گوشت کھلا رکھتا ہے. لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ عشاء کے بعد آپ دیکھیں گے سوراب روڈ میں بھینسیں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں, دن میں ان کے ٹکے بک رہے ہوتے ہیں, ڈمبے کا کہتے ہیں, چھوٹے گوشت کے ٹکے بک رہے ہوتے, اتنے چھوٹے چھوٹے بڑے لذیذ ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہی بوڑھی ہوئی فوراً اس کے ٹکے سوراب روڈ میں, اور اس کا جو مغز ہے یہ جاوید بہاری میں, یہ جاوید نہاری والوں سے, ڈیلی نہاری والوں سے پتہ کریں, بہت زیادہ مغز بھینس کے استعمال ہوتے ہیں یہ نہاریوں میں. اتنے مغز یہ نا یہ گایوں کے افورڈ نہیں کر سکتے یہ لوگ. بھینسوں کے مغز اور پائے, وہ پائے کی دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں, تو ایسا مفید جانور جس نے اتنی خدمت کی اسے بھی فیملی ممبر نہیں بنایا جاتا. تو کتا بھی بہرحال کتا ہے. تو ان عالم نے کہا کہ ہم کتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں مگر کتوں کو فیملی ممبر نہیں بناتے. انگریز فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے کتے کو فیملی ممبر بنا دے. اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کتوں سے محبت کرتا. کتنے واقعات ہیں کہ جائیداد کتوں کے نام کر کے چلے گئے. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں دنیا کی تہذیب یافتہ قوم, جس قوم کے لیے تمیز نہ ہو کہ انسان جانور میں فرق محسوس نہ کر سکے, جو جانور ناپاک ہے, جس کی زبان ناپاک, جس کا تھوک ناپاک, جس کی خوراک ناپاک. بہت سے جانور کھانے میں یہ احتیاط برتتے ہیں, پینے میں احتیاط برتتے ہیں کہ بدبو نہ ہو پانی میں. کتا گٹر کا پانی بھی پی جاتا ہے, اتنا ناپاک جانور ہے. ایسے جانور کو گھروں میں بٹھا کے, ہمارے ایک استاذ امریکہ چلے گئے بیانات کے لیے. کچھ دنوں کے بعد 2 مہینے بعد واپس آنے والے کہا, اے اللہ مجھے دوبارہ امریکہ نہ لے کے جانا. ہمارے نوجوان تو کوشش کرتے ہیں نا کسی طرح امریکہ کا ویزا مل جائے. وہ گئے 2 مہینے امریکہ رہے, اس کے بعد آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں امریکہ نہ جاؤں, وہ تبلیغی دورہ ہی کیوں نہ ہو, تبلیغ کے لیے مجھے کہیں اور بھیج دے, امریکہ میں برداشت نہیں کر سکتا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اتنا گندا ملک ہے, اتنے گندے لوگ ہیں. فرمایا کہ مسلمان اتنے گندے معاشرے میں نہیں رہ سکتے. فرمایا ہوائی جہاز میں جب بیٹھتا ہوں امریکہ کے, اسی وقت سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, اسی وقت سے شراب کی بو اور ان کے پسینوں کی بو جس کو اسپرے سے دبایا جاتا ہے.
سے سعودیہ کی ایئر لائن میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب کے جہاز میں، تو اس وقت سکون ملا اور جہاز میں خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمارے اپنی ذہن جو ہے مانوس ہو چکے ہیں۔ گھروں میں آج کل طہارت کا نظام نہیں، بچے گھروں میں پیشاب کرتے ہیں، مائیں صاف نہیں کرتی، ہر گھر میں بدبو، تو اسی بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں۔ اب گھر میں کسی کو بو ہی نہیں آتی، اس لیے کہ روزانہ صبح و شام بچوں کا پیشاب، گلے سڑے پیمپر وہ وہاں ڈال دیے۔ پہلے زمانے میں بیت الخلا گھر سے کافی دور ہوا کرتے تھے، بو نہ آئے۔ اب ادھر کچن ہے، کچن ایک دروازہ کچن میں کھل رہا ہے، ساتھ والا بیت الخلا میں کھل رہا ہے، عجیب سا کچھ حساب کتاب ہو گیا۔ پھر یہ تو چلے مجبوری ہے، دور تو جا نہیں سکتے بیت الخلا کے لیے، لیکن گھروں میں خواتین طہارت کا قطعاً خیال نہیں کرتی۔ کہیں شادی میں جانا ہوگا تقریب میں تو بن ٹھن کے، لیکن گھر میں جس طہارت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کارپیٹ پہ بچے پیشاب کرتے ہیں، بتاؤ گھروں کی خواتین دھوتی ہیں کارپیٹ؟ نہیں دھوتی۔ گدوں میں بچے پیشاب کرتے ہیں، وہ پیشاب گدوں کے اندر سرائے کر جاتا ہے، اپنی ذمہ داری پہ خود ہی سوکھ جاتا ہے۔ ہماری خواتین کو آج اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھیں کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پرانی زمانے کی عورتیں اس کا بڑا خیال کیا کرتی تھیں۔ ٹینکی کے قریب، گھر میں ٹینک کے قریب بچوں کو کھیلنے نہیں دیا جاتا تھا پہلے۔ ہم نے اپنی گھروں کی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے، بچہ ٹینک کے قریب نہ جائے، کہیں پیشاب کا خطرہ ٹینکی کے اندر نہ چلا جائے۔ اور آج کل کیا کیا جا رہا ہے ٹینکی کے اندر، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، 3 دن سے چھپکلی پڑی ہوئی ہے اندر۔ میں نے کہا آپ پوچھ رہے ہو بھائی، 3 دن سے کیا پی رہے ہو اور کیا کس سے وضو کر رہے ہو؟ یہ حالات ہیں ہماری۔ سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر، اور یہ خواتین کی سستی ہے۔ گھر کو سنبھالنا عورت کا کام ہے۔ گھروں میں جا کے خواتین کو یہ مسئلہ بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عامۃ عذاب القبر من البول، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب ایک ایسی ناپاکی ہے کہ اگر آپ نے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اس سے نہیں بچایا، گھر میں بچے پیشاب کر رہے ہیں، انہی گدوں کے گیلے پاؤں رکھ کے بیٹھا جا رہا ہے، کارپیٹ پہ پیشاب ہو رہا ہے، انہی پہ گیلے پاؤں رکھ کے آپ چل رہے ہیں، تو وہ آپ کے جسم سے لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اور گھر میں پیشاب کی بو پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنوں کو معلوم نہیں عذاب قبر ہوگا اس وجہ سے؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ انگریز کے گھر آپ جائیں گے تو کتے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ انگریز۔ ہر قوم کا اپنا شعار ہوتا ہے۔ مسلمان کے گھر کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلم کا گھر ہے؟ اور بتانا نہ پڑے مسلمان کو کہ میں مسلمان ہوں۔ کوئی آپ کے گھر آئے اور آتے ہی اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ پارسی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ بحریہ ہے، یہ مسلم ہے۔ سب سے پہلی علامت، مسلمان کے گھر داخل ہوتے ہی اسے خوشبو محسوس ہونی چاہیے، بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا خیال ہے خوشبو نہ بھی ہو تو کم از کم بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ صفائی ستھرائی اس کی جتنی اسلام نے تلقین کی ہے اتنی دنیا کے کسی مذہب نے تلقین نہیں کی۔ مگر افسوس کی بات کہ آج مسلمان شادی میں جاتے ہوئے تو شو مارنے کے لیے نہا لیتا ہے، کوئی تقریب میں جا رہا ہو اور نیٹ کلین تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے، مگر صفائی مسلمان کی فطرت کا حصہ نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کیا کام کیا کرتے تھے؟ مسواک، دانت کی صفائی۔ حالانکہ آپ نے کسی تقریب میں نہیں جانا۔ دیکھو جس کی طبیعت میں صفائی ہوگی، طبیعت میں
وہ اندر سے بہت زیادہ صاف ہوگا. سب سے پہلے وہ اپنے جسم کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا. اور جس کی طبیعت میں صفائی نہیں ہے، شو مارنے والی صفائی ہے، اس کا باہر زیادہ صاف ہوگا، اندر گندا اور میلا ہوگا. کیونکہ اسے تو انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. اسلام کی صفائی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا اپنے معدے کو، اپنے جسم میں جو چیز ڈال رہے ہو وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. لہذا ہم پر ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دے دیا گیا. سور کا گوشت کیوں حرام ہے؟ نجس، ناپاک. درندوں کا گوشت کیوں حرام ہے؟ نجس اور ناپاک. حشرات الارض، کیڑے مکوڑے کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ خبائث میں گندی اور ناپاک چیزیں. دنیا کی بہت سی قومیں کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتی ہیں، مسلمان نہیں کھاتا کیونکہ اس کا تعلق صفائی سے ہے. وہ چیز کھائے گا جو صاف ستھری. کیڑے مکوڑے کھا لیے اٹھا، کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے سارا دن. آج سنا ہے کہ ایک ایسے چینل آ رہے ہیں جس میں کیڑے اور مکوڑے کھانے کے مقابلے ہو رہے ہیں. اتنے کیڑے کھا جاتے، لال ڈگ کھا جاتے ہیں. اندر سے مسلمان کی صفائی شروع ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے جسم میں بدبو، بولو بھائی، نہ ہو. مسلمان کو بدبو دور کرنے کے لیے اسپرے چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب عجیب اسپرے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ہم نے زندگی میں کبھی اسپرے استعمال نہیں کیے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے کیا ہے. لوگ بتاتے ہیں باڈی اسپرے. میں کہتا ہوں بھائی کوئی ہدیہ لے کر آتے ہیں، کیوں؟ کہہ رہے جسم کی بدبو کو ختم کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے جسم میں بدبو نہیں ہے. جن بھنگیوں چماروں کے جسم میں وہ باڈی اسپرے استعمال کرے گا. بھنگی چمار استعمال کریں، مسلمان کیوں استعمال کریں؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک شخص آئے، انہیں حضرت نے ایک اسپرے دیا. فرمایا کھانا کھانے کے بعد جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے اسپرے کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کھانا کھانے کے بعد آپ کے منہ میں بو ہوتی ہوگی، ہمارے کو خوشبو ہوتی ہے. کھانے کے بعد کھانے کی خوشبو منہ میں ہوتی ہے. ہاں کھایا تو کیڑے مکوڑے کھا رہا ہے تو ایک الگ بات. انگریز کھاتا وہ کٹان چیزیں جس کی ڈکار کی اتنی بو ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو اسپرے استعمال کرے گا. مسلمان کو کھانے کے بعد ماؤتھ اسپرے کی ضرورت، بولو بھائی، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں کوئی آپ کو میڈیکل اس پہ کوئی رپورٹ نہیں پیش کر رہا کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شراب پینے والے کے منہ میں بو ہوتی ہے، اسی لیے شراب کو بھی حرام قرار دیا. ناپاک گندی چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو جب تک دھو نہ ڈالو نماز ادا نہیں ہوتی. تو جو اتنی ناپاک چیز کپڑے کو ناپاک کر دے اس کو شریعت پیٹ میں ڈالنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شرابی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وجہ واضح ہے کہ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے، شراب پینے والے ناپاک اور نجس اور گندے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنی ہے. آج نوجوانوں میں شراب کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھو گندی چیز پینے والا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی پلید اور گندے ہوتے ہیں. پاکیزہ چیزیں کھانے والا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں. اس کا اثر پڑتا ہے انسان کے جسم پہ. ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم غسل کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں اور ایڑیوں کو رگڑیں، اچھی طرح سے صاف کریں. وجہ کیا ہے کہ ان جگہوں پہ میل زیادہ جمتا ہے. شریعت نے مونچھیں کٹانے کا حکم بھی صفائی کی وجہ سے دی. ایک وجہ صفائی کی ہے. آج سکھوں کی طرح بعض پولیس والے دیکھے ہم نے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، تو ہم نے تفتیش کی تو پتہ چلا ان کو مونچھ الاؤنس ملتا ہے. اسلامی ملک میں مونچھ الاؤنس دیا جا رہا ہے، مونچھوں کے الاؤنس الگ سے. تو مسلمان کی سب سے پہلی علامت کیا؟ اس کے گھر میں طہارت کا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کو سمجھائیں، اگر گھر کی عورت یہ کام نہیں کرے گی تو گھر صاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بتائیں کہ دیکھو بچہ جہاں پیشاب کرے چادر پہ کیا ہے
تو سب سے پہلے چادر کے پلو کو لے جا کے نلکے کے نیچے پانی بہا دیا جائے، تھوڑا سا رگڑ دیا جائے، نچوڑ کے دوبارہ بچھا دو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مگر خواتین کے پاس اس کی فرصت نہیں. وہ کہیں گی ہمیں 8 گھنٹے جاب کروا دو کسی کال سینٹر میں، صبح جانا شام کو آنا، وہاں کئی گھنٹے بیٹھنا، یہ محنت ہم کر لیں گے، مگر گھر کی جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، یہ چادر اٹھا کے نلکے کے نیچے رکھو، یہ بڑی ٹینشن ہے. کوئی بات نہیں، زیادہ بدبو ہوئی تو ایک اسپرے ماہانہ سودے میں لکھ دیا کہ وہ لا کے چھڑک دیں گے، اس سے جراثیم. میرے بھائی صرف جراثیم کی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتے، ایسا سمجھے کہ جراثیم مار دیں. تو بھائی کوشش کریں گے نہیں کریں گے تاکہ ہمارے گھر مسلمان کے گھر بنے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال بہت کثرت سے فرماتے تھے. اسلام خوشبو کی ترغیب دیتا ہے، بدبو کی ترغیب نہیں دیتا. تبھی یہ طہارت کے احکامات جاری کیے اسلام نے. اس میں ایک حکم یہ بھی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کتنے غریب تھے. صاف ستھرا ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک ہمارے یہاں ایک عجیب تصور ہے. غریب آدمی زیادہ آسانی سے صاف رہ سکتا ہے، اس کے گھر میں سامان کم ہے. ہمارے نبی کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، سامان کچھ بھی نہیں تھا، مگر طبیعت میں نفاست نظافت اس قدر کہ آپ علیہ السلام کچا پیاز اس کی بدبو برداشت نہیں کر پاتے تھے، کچے پیاز، حالانکہ حلال چیز ہے. کس قدر نفاست ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، کس قدر صفائی ہوگی کہ پیاز کی بو آپ علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے تھے. جس امت کو ایسا پاکیزہ نبی ملا ہو، اس امت کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ہندوؤں کے جو بڑے بڑے پنڈت گزرے ہیں نا، ہندو صاف نہیں رہ سکتا کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے گزرے ہیں وہ سارے میلے کچیلے بن کے بڑے بنے ہیں. حقیقت بتاؤں، کیونکہ ہندو مذہب میں جو صاف ستھرا رہ سکتا ہے وہ قوم کا مقتدی اور رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ پنڈت کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے میلا رہنا ضروری ہے. جادو ٹونے سیکھتے ہیں، جادوگر صاف ستھرا نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھیں. کھائے گا گند. یہ لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو گیا. پھڈے میں بات کرتا انسان راز اگل دیتا ہے اپنے، اس کو پتہ نہیں ہوتا غصے میں کہ لوگ بھی سن رہے ہیں. تو 2 جادوگروں کا لانڈی میں پھڈا ہوا، عامل سے عامل، یہ عامل جادوگر ہی ہوتے ہیں. پھڈا ہوا تو ایک صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک جادوگر دوسرے کو کہہ رہا ہے، عامل کہہ رہے تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، مجھے پتا ہے تو کتنا گو کھا سکتا ہے، ½ کلو سے زیادہ تو ایک وقت میں گو تو کھا نہیں سکتا. یہ پھڈا ہوا، تو کیا جادو کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کو جادو کے لیے گو کھانے پڑتے ہیں، عاملوں کو گندے ہوتے ہیں یہ. اور اس کی وجہ یہ کہ ناپاک جنات، گندے اور پلید جنات جو انسان کے دشمن ہیں، ان کو بدبو سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے ان کو بدبو میں رہنا پڑتا ہے، بدبودار بننا پڑتا ہے. یہاں ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی سن لیں کہ آج جو گھروں میں بہت سے گھروں میں اسرار، جادو، جنات ہے نا لوگوں کے گھروں میں، ہر آدمی پریشان کچھ ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی گھروں میں بدبو کا ہونا ہے. جنات پاکیزہ جگہوں پہ نہیں جاتے، جو شرارتی جنات ہیں ہمیشہ ناپاک جگہوں پہ جاتے ہیں. پاکیزہ جگہوں پہ آنا فرشتوں کا کام ہے، اور جنات فرشتے سے ڈرتا ہے. یہ تمام باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بھی وقت نہیں ہے ورنہ میں دلائل دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان مسجد میں پاک صاف ہو کے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے ارد گرد موجود اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ارد گرد فرشتوں کا ماحول بن جاتا ہے. فرشتے دیکھتے پاکیزہ جگہ پہ صاف ستھرا ہو کے بیٹھا ہے، نماز جیسا پاکیزہ عمل کیا، فرشتوں کو اس سے محبت، اس کے ارد گرد. ظاہر جب فرشتے ہوں گے تو جنات بھاگ جائیں گے، جنات فرشتوں سے ڈرتے ہیں. دونوں میں تضاد ہے. لیکن فرمایا معلوم یحدث فیہ، اگر اس کی ہوا خارج ہو گئی اور بدبو جسم سے ظاہر ہو گئی تو فرشتے اپنا بوریا بستر گول کر کے آ گیا. فرشتے کہتے ہیں ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ فرشتہ بدبو کو برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتے. تو گھروں میں اگر جنات اور یہ چڑیلوں سے حفاظت کرنی ہے، آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے، موکل. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، بات سے بات نکلتی ہے، جنات کا وجود تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، باقی یہ موکل اور پتہ نہیں اوٹ پٹانگ 2-4 اور الفاظ ہیں، یہ سب بکواسات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. موکل چھوڑے ہوئے ہیں.
یہ بکواسات ہے، ان کی کوئی حقیقت بولیے بھائی نہیں ہے. یہ موکل کچھ نہیں ہوتے، صرف جنات ہوتے ہیں جو انسان کو بعض دفعہ تنگ کرتے ہیں، اور جنات بعض دفعہ چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے. بعض عورتوں یہ اکثر یہ کام کرتی ہے، کسی عامل کے پاس گئی مروانا ہے کسی کو، تو اس سے جا کے وہ تعویذ لیے گندے اور ناپاک شرکیہ تعویذ، وہ رکھ دیے، اس سے جنات آ جاتے ہیں اور پھر وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں. اس کا علاج پھر روحانی علاج ہوتا ہے، اس کے مختلف وہ ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. عام طور پہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو لوگ جنات سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہے بھی تو جنات کی حقیقت تو ہے. کافر جنات، نافرمان جنات بعض دفعہ مسلمان کو پریشان کرتے ہیں. لیکن اس کا بہت بہترین حل، اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو تو بہترین حل کیا ہے؟ اپنے گھر میں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے. ہندوؤں کے گھروں میں جنات زیادہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں کم ہوتے ہیں. اور یاد رکھو اس میں اڑوس پڑوس کی طہارت اور صفائی بھی ہے. آپ کے گھر کے گرد اگر کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ناپاکی اور گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں پہ بھی جنات بسیرا کرتے ہیں. آج حکومت بناتی ہے کچرے خانے، عوام وہاں کچھ نہیں پھینکتی، جس کو جہاں نظر آ رہا ہے وہاں اٹھا کے کچرا پھینکتی ہے. اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببت الی النساء والطیب، اللہ نے میرے دلوں میں ایک نکاح کی محبت ڈال دی اور ایک خوشبو کی محبت ڈال دی. نکاح کثرت سے کرتا ہوں، شادیاں، اور دوسری چیز خوشبو کا استعمال. اب یہ شادیوں میں بولوں گا نہیں، یہ بھی ایک مسلمان کی علامت ہے. فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان 2 بیویاں رکھتا ہے اور عیسائی بولو بھائی 1 بیوی. یہ آج سے تقریباً یہ فتاوی قاضی خان آج سے تقریباً 1000 سال پرانی شفا کی کتاب ہے. مسلمان بیویاں رکھنے میں بخل سے کام نہیں لیتا. یہ 1000 سال پہلے فقہا کی بات بتا رہا ہوں. فرمایا وفی التزویج بامرأتین مخالفۃ دین النصارى، عربوں کی شادیوں پہ کس قدر اعتراض کرتے ہیں ہمیں یورپ. عرب کہیں بھی ہو، آپ کی اطلاع کے لیے ملا عمر امیر المومنین کی 4 بیویاں بھی موجود ہیں. پہاڑوں میں رہنے والا، صحیح ہے نا، جس کے لیے اپنے ذات کو بچانا مشکل، مگر بیویاں کتنی؟ 4. عرب یہ افغان جو مجاہدین ہے سب، بلکہ ان کے سبھی کرتے، عرب بھی کرتے. یہ ہمارے ہندوستان میں نحوست ہے، جس نحوست کے اثرات ہیں، جس کے بیٹی پیدا ہو جائے تو خوش ہونے کے بجائے وہ پریشان ہوتا ہے. خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے، اگر چھیڑ تو میں نے کافی دیا ہے. کیسے کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے بھی نا، یعنی کاٹتے ہیں، رونے نہیں دیتے. ایک تو چھیڑ دیتے پورے طریقے سے، دوسرا پھر کہتے ہیں میں چھیڑا نہیں ہے. تو بہرحال اتنی روز کافی ہے. خیر دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ خوشبو کا کثرت سے استعمال. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو دیکھتے نہیں تھے کہ نبی گھر سے نکلے، مگر خوشبو کے جھونکوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں. تو گھروں میں خوشبو کا استعمال بھی کثرت سے کرنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے. عرب اس پر بھی عمل کرتے ہیں. عرب میں ہزاروں خرابیاں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کچھ اسلامی روایات ان میں ایسی باقی ہیں جو ہم میں نہیں. ان میں خوشبو کا استعمال ہے. ہمارے شادیوں میں جاتے ہیں تو بہت پرفیوم ہے، لیکن یاد رکھو عورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا حرام ہے. عورت گھر کے اندر خوشبو استعمال کرے. گھر سے باہر اگر اس کو کہیں جانا ہے تو اگر اپنی گاڑی ہے، اپنی کنڈل سے اسی کے اندر رہے گی اور وہاں جا کے اپنے کوئی وہیں بھی باہر لوگ ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے گھر سے باہر نکلنا، کہیں مردوں سے اس کا گزر ہوگا، تو پھر عورت کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اور خوشبو کے معاملے میں بھی مسلمان آج بخیل. ایک تو استعمال نہیں کرتے، صرف شادیوں میں جاتے ہوئے، مسجدوں میں آتے ہوئے خوشبو کا استعمال ختم ہو گیا. دوسری گڑبڑ مسلمان یہ کرتا ہے کہ وہ خوشبوئیں جو تھکی ہوئی، کوئی پودینے کے پانی سے بنی ہوئی خوشبو، ان کو اسلامی خوشبو سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ کہیں شادی کی تقریب میں چلے جائیں تو ایسے اچھے اچھے پرفیوم کی خوشبو آئے گی، آدمی کا دل کرتا ہے بیٹھا ہو. لیکن جو مسجد میں نمازی بھائی لگا کے آتے ہیں
تو نمازی بھائیوں کے لیے جو عطریات بیچے جا رہے ہیں کہ اسلامی عطر، وہ اسلامی عطر 5-5 روپے والے، اس میں کبھی نیمبو کا پانی، کبھی پودینے کا، کبھی جناب وہ فالسے کا عرق نکال کے، اور ظلم یہ ہے کہ ایسی بیکار خوشبو کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی خوشبو. سمجھ آئی؟ میرے بھائی جب دفتر جاتے ہوئے آپ کوشش کرتے ہیں اچھا اسپرے ہو، اچھی خوشبو ہو، تو مسجد آتے ہوئے بھی یہاں ایک غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں اس میں الکوہل ہے اس لیے وہ غیر اسلامی ہے، اور یہ جو نیبو نچوڑ کے اس میں ادرک کا پانی ملا کے بیچ رہا ہے یہ اس میں الکوہل نہیں ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں، الکوہل جو ہے الکوہل، وہ اگر الکوہل شراب کو کہتے ہیں، الکوہل اگر انگور یا کھجور سے بنی ہوئی ہے تو اس کو پینا بھی حرام اور جسم پہ اس کا استعمال بھی حرام یا ناپاک ہے. کھجور یا انگور کے بجائے اگر کسی اور چیز سے الکوہل بنی ہے تو اس کے پینا تو جائز نہیں ہے، نشہ اگر اس میں ہوتا ہے پینا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے، باہر کا استعمال اس کا جائز ہے. لہذا الکوہل سے بنے ہوئے پرفیوم کا استعمال جو ہے نا کپڑوں پہ لگانا، اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس کو ناپاک نہ سمجھا کریں. بہت سے لوگ اس کو ناپاک سمجھتے ہیں تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور وہ پھر مسجدوں میں آتے بھی نہیں، وہی پودینے کے عرق لے کے چھڑک رہے ہوتے ہیں. تو خوشبو استعمال وہ کریں جو باقاعدہ خوشبو ہو، دماغ میں نہ چڑھتی ہو. آج کل خوشبو ایسی آ رہی ہے کہ میں معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ مجھے خوشبو لا کے دیتے تو دے دے میں جیب میں ڈال کے گھر میں جا کے چیک کرتا ہوں استعمال کے قابل ہے یا نہیں، لیکن میں لگاتا نہیں ہوں اسی وقت. یہ خوب یاد رکھیں، وجہ اس کی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا لگا دے. بعض ایسے لوگ آ کے زبردستی لگا کے اچھی خاصی لگا کے جاتے ہیں، سارا دن سر میں درد رہتا ہے، دماغ میں چڑھتی رہتی ہے. ہر آدمی کا ذوق مختلف ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ڈلا ہوا ہے. تو کسی بھی عالم کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی بھی عالم کو خوشبو دینا چاہیں تو دے کے چلے جائیں، لگائیں نہیں زبردست لگائیں، لگا دیں گے وہ ایک سارا دن کے لیے درد سر بن جاتا ہے. پھر لگاتے بھی یوں کر کے پورا اچھی طریقے سے. تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. تیسری چیز جو اہم ترین چیز ہے جس کا مسلمان کے گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ مسلم کا گھر ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، گھر میں داخلے کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرو؟ زور سے سلام کرو اپنے اہل خانہ کو. ایسے ہی داخل نہ ہو جاؤ. یہ صرف سنت نہیں ہے، باقاعدہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے. ایک تو ہے نا کہ آپ بار بار آ رہے جا رہے ہیں، اس میں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی سارا دن باہر رہتا ہے، دفتر سے گھر آ رہا ہے شام کے وقت. ایک تو ہے چلے ابھی گھر میں ہی تھے، کسی چیز کوئی سبزی لینے کے لیے باہر گئے پھر آ گئے، ظاہر بار بار تو یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن صبح نکلے گھر سے اور شام کو اب گھر واپس آ رہے ہیں، یا نائٹ ڈیوٹی کے لیے شام کو گئے اور صبح کو واپس آ رہے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فسلموا علی انفسکم، زور سے سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، فرمائے یہ کلمہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ہے، برکت والا ہے اور پاکیزہ کلمہ ہے. آج گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ نوجوان تو گھر میں داخل ہوتے ہی بجائے ماں باپ کے پاس جانے کے بجائے اپنے سیپریٹ روم میں چلا جائے. بغل میں ایک سی ڈی ہوگی یا یو ایس بی ہوگی، کہیں سے کچھ مواد ڈال کے لایا چیٹنگ کرنے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے، اور سیدھا ابا نے جو اس کو الگ کمرہ بنا کے دیا. ابا بھی آج کل عجیب ہے، ابا کو کیا ضرورت ہے شادی سے پہلے اس کو الگ کمرہ بنا کے دینے کی؟ بھائی اس کو الگ کمرہ بنا کے دیجیے، کنڈی لگا کے بیٹھے رہو کمپیوٹر کے سامنے. تو بجائے اس کے کہ جائے سب سے پہلے سلام کریں. یہ گھر کے سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرو. تو اولاد کو کتنا تاکید سے حکم ہوگا؟ جب سربراہ ہے تو اولاد کو پھر اس کے ماتحت ہے. والدین اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کرتے. گھر میں داخل ہوتے ہی زور سے سلام. اس سنت پر بعض ایسا عمل کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، جب بھی شام کو گھر میں آتے اتنی زور سے سلام کرتے 10 گھروں میں آواز جاتی ان کی دائیں اور بائیں، اور اتنی راحت محسوس ہوتی.
دیکھو گھر کا کیسا بہترین ماحول ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو زور سے سلام کرتا۔ آج ویسے چیختا رہے گا مگر سلام کے وقت آواز بہت ہی منحنی سی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا سلام کیا ہے یا کیا کیا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب ان سے کوئی سلام کرتا نا تو بس سین کی آواز آتی، اس طرح کرتا ہے، تو کہتے ہیں بس یوں سلام کا جواب دے۔ لوگ پوچھتے حضرت یہ کون سا سلام ہے؟ تو انہوں نے کہا سلام بھی تو دیکھو ایسے ہی، جیسا سلام ہے ویسے ہی جواب۔ السلام علیکم اتنا بھی کافی ہے، زیادہ تڑکا لگانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر گریوی بھی ساتھ میں ملانی ہے، تین ہی قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک تو دال آپ ویسے منگوا لیں سادہ، ایک ہے فرائی بھی کروا لیں، اور ایک ہے اس کے بعد آپ گریوی بھی منگوا لیں، تو اللہ نے بھی سلام کی تین قسمیں رکھی ہے۔ کم سے کم کر دیا السلام علیکم، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کو اگر ٹماٹر دہی کا تڑکا لگا دیں گے، زیادہ مزیدار بنانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مزید گریوی بھی اگر ساتھ میں لگانی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ آگے نہیں لگا سکتے، وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ پتہ نہیں جنت المقام مدوزۃ الحرام کیا کیا لگا دیتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ گریوی سے زیادہ مزید کیا الگ چارجز ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کا گھر کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ جب اس گھر میں کوئی داخل ہوگا تو زور سے سلام کر کے داخل ہوگا، ایسے ہی داخل ہوا بیٹھ جناب گردن میں اور برفدار گھر میں داخل ہوئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے، پتہ ہی نہیں کون آیا کون گھر سے باہر گیا۔ بچوں کی تربیت اس معاملے میں کریں، جو بڑے ہو گئے وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ تو اب نہیں کرے گا سلام، اللہ یہ کہ تبلیغ میں چلا لگوا دے پھر تو شاید انسان بن جائے، لیکن جس حالت میں چل رہا ہے نہیں کرے گا۔ چھوٹے بچے اگر اسکول سے گھر آتے ہیں زور سے سلام نہ کریں، ان کو گھر سے واپس بھیجیں، بولے اندر داخل ہو زور سے سلام کرتے ہوئے۔ بچپن میں جو عادت انسان کی پڑ جاتی ہے پھر موت تک نہیں چھوٹتی وہ عادت۔ النقص فی الصغر الحفظ فی الصغر کالنقص فی الحجر، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بچپن میں جو چیز بچے کو یاد کرا دی جائے تو وہ ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے کوئی چیز آویزہ کر دی، کندا کر دی، اس کو کھرچ کے، پتھر کو اگر آپ کھرچ کے کوئی چیز لکھ دیں اس پہ وہ مٹ نہیں سکتی، ایسی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ترین ہے، مسلمان کے گھر کا پتہ کسی تصویر سے نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں کسی پیر فقیر کی تصویر ہوگی۔ تصویریں لٹکانا ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا کام ہے۔ اگر ہم کسی کی تصویر لٹکانے کی ہمیں اجازت ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تصویر لٹکاتے تھے، صحابہ نے نہیں لٹکائی، تبھی ہمارے پاس ہمارے نبی کی تصویر محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں بہت ترقی پر تھا، بڑی بڑی تصویریں بنائی جاتی تھیں اس زمانے میں، بتوں کو تراش لیا جاتا تھا۔ صحابہ نے نبی کا پتلا نہیں بنایا، نبی کی تصویر نہیں بنائی۔ آج دکانوں پہ جاؤ تو اپنے پیر بابے کی تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کہ کیا پیر بابا نبی سے بڑھ کر ہے؟ ہمیں محمد کی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصویر گھر میں لگانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی عبادت کروانے کے لیے دنیا سے آئے اور اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا نبی کے انتقال پر، فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی بھی اس کو موت واقع نہیں ہوگی۔ ہندو اپنے پنڈت کی تصویر لگا سکتا ہے کیونکہ وہ پنڈت کی عبادت کرتا ہے، آغا خانی پرنس آغا خان کی تصویریں دکانوں میں لٹکا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کو عبادت سمجھتا ہے، اور کوئی مزاروں میں جانے والا مزار پرست مشرک وہ اپنے پیروں فقیروں کی تصویریں اپنے دکانوں پہ لٹکا سکتا ہے، وہ اس تصویر کو برکت کا سبب سمجھتا ہے، اس کے سامنے ممکن ہے جھکتا بھی ہو، لیکن مسلمان کا نظریہ ہے کہ ہم صرف اور صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی، اور اللہ کی کوئی تصویر ہے نہیں۔ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ نے اپنا گھر رکھا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کے گھر میں جاؤ، وہاں نہیں جا سکتے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو مسجدوں میں آ کے خدا کے سامنے جھکو، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ مسلمان اپنے گھروں کو تصویروں سے بولو بھائی پاک اور صاف رکھتا ہے،
یہ نجاست ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں ان چیزوں سے پتا چلے گا کہ مسلمان کا گھر ہے. نمبر 1 کوئی تصویر نہیں ہوگی، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، نہ کسی مزار کی، نہ کسی بت کی، نہ کسی نبی کی، کسی کی بھی. اور آخری بات، مسلمان کے گھر میں ایک مخصوص جگہ عبادت گاہ ہونی چاہیے. ہر ہندو کے گھر میں ہوتی ہے، عیسائیوں کے گھر میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ مسجد کے لیے خاص کر دو، نماز کے لیے خاص کر دو. اگر کسی کے گھر میں زیادہ کمرے ہیں، پھر کمرے کی چارے 2-3 ہے تو ایک الگ بات. اگر آپ کے گھر میں 4-5 کمرے ہیں تو آپ ایک کمرہ اس کے لیے خاص کر دیں نماز، اور اسے زیادہ پاک صاف رکھیں، اس میں خوشبو کا اہتمام زیادہ رکھیں، اور سب کو بتا دیا جائے کہ یہ عبادت گاہ ہے. یہ گھر کی کیا ہے؟ ٹی وی کا کمرہ ہوگا گھر میں، اور جناب کچن بھی موجود ہے، بیت الخلاء بھگنے کھانے کے کمرے موجود ہیں. نہیں ہے تو نماز کا کمرہ گھر میں کسی کو پڑھتے ہی نہیں تو کمرے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھے گا تو ہوگا نا، بار بار تسبیحات کرنی ہوگی تو ہوگا ہے ہی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر کی نفلی عبادت مسجد کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. گھروں میں تہجد پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں تہجد پڑھنے سے. گھر میں نفلی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے. تو مسلمان کے گھر میں ایک کمرہ خوشبودار، گلگوں کی طرح نہیں بدبودار ایسا ہونا چاہیے. اس کمرے میں کوئی بت نہ ہو، عیسیٰ ابن مریم کی تصویریں نہ ہو. اس کی عبادت گاہ کا کیسے پتا چلے؟ وہاں مصلی بچھا ہوا ہے، وہاں مسلمان خاص طور پہ خواتین وہاں نماز پڑھے. یہ سنت بھی آج ہمارے گھروں سے بولو بھائی ختم ہو. تو گھروں میں اس چیز کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا، دیکھو ملک کو تو اسلامی بنا نہیں سک رہے. ملک تو ہمارا لوڈ شیڈنگ، یہ بھی غیر اسلامی ہے، لوڈ شیڈنگ کی ہو رہی ہے. صرف نماز روزہ اسلام نہیں ہے، قوم کو پریشان کرنا یہ بھی تو غیر اسلامی ہے. بجلی نہیں، پوری رات آدمی پنکھے کو دیکھتا رہتا بھائی کب چلے گا، اور چلتا ہے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر تک چلے گا. آنے کی خوشی کا انتظار، اس انتظار کا غم، پھر جب آ جائے تو یہ غم کے کہیں چلی نہ جائے. تو یہ قوم کو ہمارے پرانے غم میں ڈالیں گے، بھی غیر اسلامی حرکت ہے. اتنا ہم سے لے رہے ہیں ٹیکس پر بجلی بھی دے رہے، تو یہ سارے غموں کے ساتھ اور بھی بہت سارے غم ہیں. ان کا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اپنا گھر تو کم از کم ہمارے کنٹرول میں ہے نا میرے بھائی، تو اس کو تو کم از کم اسلامی بنا سکتے ہیں، اپنے جسم کو تو اسلامی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسا بنائے جیسے مسلمان کے گھر ہونے چاہیے. اس میں کیبل نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کے گھر میں یہ بھی ہے ٹی وی پر ننگے پروگرام نہ آ رہے ہو، آئی بات سامنے، ایسی چیزیں نہ ہونے لگی ہے. پاکیزہ گھرانے کی پھر لمبی چیز ہے. یہ تو وہ احکامات ہیں جو آج جس کو مسلمان توڑ رہے ہیں. میں نے جو موٹے احکام ہیں وہ تو اس پر تو بہت آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے. ٹی وی نکالنے کے لیے تو ٹھیک ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے گھر سے، اگرچہ زیادہ مشکل وہ بھی نہیں ہے، ہمت کر لے انسان، لیکن چلے فرض کر لیا مشکل ہے. لیکن گھر کو صاف رکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے بھائی. گھر میں خوشبو کا اہتمام کرنا، ایک کمرہ نماز کے لیے، نماز نہ بھی پڑھے خاص تو کر سکتے ہیں نا. ایک صاحب کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا، وہ میز لے آیا اور ٹیبل لے آیا، کمرہ بنا دیا، لیمپ لگا دیا، سب کچھ کر دیا، پڑھ کے نہیں رہے. ہم نے پوچھا بھائی پڑھو تو صحیح ہے. کہہ رہے میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، پڑھنا کا مجھے میرے اختیار میں نہیں ہے، بیٹھ کی کتاب لے کے پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں، گھر میں نماز کا کمرہ تو کم از کم بنا سکتے ہیں نا. اس کا فائدہ یہ ہوگا بار بار اس کمرے کو دیکھ کے حسرت ہوگی کہ بنایا تو اس لیے تھا میں نے، تو چلو اب کبھی جا کے کچھ پڑھ بھی لیا کرو. اس ممکن ہے کمرہ دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، دعائیں مانگنے کی توفیق مل جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.